آج ہمارے اس زوم گروپ ڈسکشن پہ آخری نشست ہے اور یہ سید ابوالعالی مودودی کی نشری تقریریں ہیں جو انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد سن 1948 میں ریڈیو پاکستان سے نشر کی، اور اس میں انہوں نے اسلام کا نظام حیات بہترین طریقے سے واضح کیا ہے، جس میں انہوں نے اسلام کا اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی اور روحانی نظام پہ بہترین انداز میں گفتگو کی ہے۔ آج یہی موضوع ہمارے گروپ ڈسکشن کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بہت دیگر ساتھیوں میں پروفیسر ڈاکٹر عرفان صاحب اور ہمارے ڈاکٹر طارق اسماعیل بھائی اور دیگر سب ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر عرفان بھائی کو کہ وہ اس پہ اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے تمہید میں اس کا اظہار کر ہی دیا کہ یہ بنیادی طور پر ان تقاریر سے ماخوذ ہے، یہ کتابچہ جو سید ابوالعالی مودودی نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ریڈیو پاکستان سے نشر کی۔ سو بنیادی طور پر ظاہر ہے تمام ساتھی جو شریک ہیں ان کی نظر سے اس کتابچے کا گزر ہوا ہی ہوگا، لیکن بہت ہی بنیادی باتیں میں سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ڈسکشن پہ زیادہ فوکس کریں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا زیادہ سے زیادہ آج کل کے کانٹیکس میں سیکھ سکتے ہیں۔ سو جیسے کہ آپ نے کہا کہ 5 تقاریر ہیں، اور ایک ایک تقریر پہ ہم بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، ساروں کو اکٹھے لے کے چلنے سے شاید چیزیں کنفیوز ہو جائیں۔ تو پہلی جو ہے وہ اخلاقی نظام کے حوالے سے ہے، جو تقریر میرے سامنے ہے اس وقت، اور ظاہر ہے اس کا آغاز تو اسی حوالے سے ہے کہ تمہید یہ باندھی گئی ہے کہ اخلاقی حس کیا ہے، اور کون سی صفات ہیں جو پسندیدہ ہیں اور کون سی صفات ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، اور انہی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اخلاقی نظام کا مقصد اور محور کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام کا اخلاقی نظام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ادیان میں یا باقی لوگ جو اور چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ادیان پہ بلیو ہی نہیں کرتے، تو ان میں اور اسلام میں فرق کیا ہوگا۔ اور اصل ساری چیز جو ہے، جو ڈسکشن میں سمجھا ہوں اس کو پڑھ کے، وہ یہی ہے کہ یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسلام کا اخلاقی نظام کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ سو جو فرق ہے وہ بنیادی طور پر جو سید ابوالعالی مودودی نے ذکر کیا ہے، اس میں 2 ہی چیزوں کے حوالے سے فرق کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ وہ جو آپ کے فیکٹرز ہیں جو ان چیزوں کا معیار تجویز کرتے ہیں، جن کی بنیاد پہ آپ اچھائی اور برائی میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اخلاقی ہے اور فلاں چیز غیر اخلاقی ہے، فلاں چیز کو ہونا چاہیے یا فلاں چیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ فیکٹرز ہیں جو ہمارے لیے اس چیزوں کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن اس فیکٹرز سے اوپر بھی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کنٹروورسی ہے یا جو اختلاف ہے یا جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے تعین کرنے کے پیچھے جو قوت نافذہ ہے یا جس نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد بنائی ہے، وہ کیا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ کیا وہ ایک ایسی ہستی ہے جو سب چیزوں سے بالاتر ہے، یا یہ ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی نہیں ہے اور سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسے کیسز میں جہاں پہ یہ خود بخود ہونے کی بات لوگوں کے سامنے آتی ہے اور لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اس کے اندر معیارات بھی ایسے ہی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ جو بھی ہو رہا ہے اسی سے اخذ کر کے کچھ چیزوں کو ٹھیک کہہ دیا جائے، کچھ چیزوں کو غلط کہہ دیا جائے، کیونکہ وہ چیزیں تو خود بخود ہو رہی ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت، کچھ ان کی بیک اپ، کچھ ان کی اصل تو ہے نہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم جب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کریٹر کے ساتھ، یا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو ان چیزوں کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ ہے کیا۔ اور اگر وہ سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اصل میں جو ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سو اس حوالے سے ہمیں یہ کتابچہ جو ہے وہ ایک نقطۂ نظر پہ لے کے آتا ہے
کہ آپ نے اگر کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ انہی بنیادوں پہ کرنا ہے۔ اب جو اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے باقی چیزوں سے مختلف کر دیا کہ ان دو باتوں کی بنیاد پر باقی لوگ شاید یا باقی ادیان یا باقی لوگوں کو دیان کو ماننے والے کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، ان کے مقابلے میں اسلام جو نظریہ زندگی اور اخلاق دے گا وہ مختلف ہوگا۔ ہمارے نزدیک تو وہ سامنے ہی ہے کہ وہ بنیادی طور پر ہمارا جو قوت نافذہ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کردار، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر اوبینس کا ہے، اطاعت کا ہے، ماننے کا ہے۔ اور وہ چونکہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور انسان جب یہ کہتا ہے کہ اس کا بندہ یا اس کا عبد ہے تو اس کے لحاظ سے وہ ایسا رابطہ رکھتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہر چیز اسی کی طرف سے آئے گی۔ اب اسی کی طرف سے آنے والی چیزیں ظاہر ہے کسی نہ کسی رستے سے آئیں گی۔ اب وہ کتابیں ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ قوت نافذہ کو بتانے کے لیے طریقے ہیں جن کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر ظاہر ہے جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے خدا کو تو فالو کرنا ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر جب بات آتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے سنت اور ایک چیز ہے کتاب خدا جو ہمارے سامنے ہے، اور انہی کی بنیاد پہ جو باتیں اس کے اندر درج ہیں، جو باتیں سنت سے ثابت ہیں، ہم پھر انہی پہ چلے جاتے ہیں، انہی کو اخلاقی نظام کا باعث اور اخلاقی نظام کا بیسس بنا دیتے ہیں۔ اب اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو اگلا اس کا پہلو ہے جس پہ بحث ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کریں ہی کیوں؟ کوئی وجہ بھی ہے، کوئی اخلاقی لیول پہ رہنے کی کوئی وجہ بھی ہے، اور بنیادی طور پر اس کی وجہ بہت سادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مختلف طریقوں سے اس کو بتانے کی اس کتابچے میں کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان حالات کے، موجوں کے تھپیڑوں پہ چلنے والی شخصیت نہیں اللہ نے بنائی، اور اس کا ذکر تو کئی اور تقریروں میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ حالات کے سامنے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں تو پھر تو آپ کی حیثیت تو کسی طور پہ نہیں۔ اگر انسان کو جو باقی جانور ہیں ان سے مختلف ہونا ہے، ان سے ڈفرنٹ طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ڈفرنٹ طریقے سے چلنا ہے، تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی اصول و قیود، کسی قانون قاعدے پہ چلے۔ اب وہ قانون قاعدے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوں گے، اور اس حوالے سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو باقی نظام ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی اور حوالوں سے ہے، لیکن اس کا تعلق تو بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے ہے۔ اخلاقی نظام ہی وہ طے کرتا ہے کہ ہمارا جو حقوق العباد کا سارا محور ہے وہ کیسے چلے گا، اور پھر جب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اخلاقی نظام یہ طے کرتا ہے کہ آپ جن اخلاقی نظام، اخلاقی قدروں کو فالو کرتے ہیں، کیا وہ آپ کو حقوق اللہ کو پورا کرنے میں مدد دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی۔ یہ بہت اہم ہے، اور میرے نزدیک اسی سے ہی ساری چیزیں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، جو امتیازی خصوصیات کا جہاں تک ذکر ہے اس میں چونکہ 3 خصوصیات کی بار بار بات ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے ہوئی ہے، تو میں انہی کا ذکر کر دیتا ہوں اس تقریر کو سم اپ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ باقی بھی سارے اپنی اس حوالے سے سجیشن اور اپنی بات رکھیں تاکہ زیادہ وضاحت ہو، اور پھر جب یہ ہو جائے گی تو پھر آگے بڑھیں گے۔ پہلی چیز جو خصوصیت کے طور پر جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ رکھا گیا ہے کہ جو اس کا سارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کریں اس سے مقصد ہو اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا مقصد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاقی نظام جو ہے وہ دنیاوی لیول سے بڑھ کر کائناتی لیول پہ پہنچ گیا ہے، اور ایسا بلند معیار فراہم کیا ہے کہ آپ بنیادی طور پر جو بھی کریں وہ اس کے دائرے کار میں آئے گا، اس سے باہر کچھ نہیں نکلے گا۔ کیونکہ جب آپ یہ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے بات کریں گے، تو مقصد ہو جائے گا اللہ سے ڈرنا، اللہ کی باتوں کو ماننا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اہم ہو جائیں گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو جبلت ہے، جو نیچر ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی اکثر جب آپ ذکر کرتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دل میں بہت ساری چیزوں کا معیار معلوم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ اس کو سلا دیں، اس کی نہ سنیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو بنیادی طور پر جو یہ ظرف دیا گیا ہے وہ آپ کو یہی دیا گیا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ اگر چلیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہیں گے۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی باقی چیزیں بھی ڈسٹرب ہوں گی۔ اب ہم جو باقی تقاریر پہ بات کرنے والے ہیں، اگر یہ تقریر کو ہم سامنے نہ رکھیں تو باقی تقریروں میں بھی بہت سارے جھول پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اگر اخلاقیات نہیں ہیں تو آپ کے سیاسی نظام خراب ہوں گے، آپ کے معاشی نظام بھی خراب ہوں گے، باقی تمام چیزوں کی مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے اس پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے۔
اب تیسری بات جو ہے وہ بنیادی طور پر اس نظام کی وجہ وہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے. تو جب بات یہ ہوگی کہ آپ دعوت دی جائے گی اچھے کی اور برائی سے روکنے کی بات کی جائے گی, تو یہ بات جو ہے یہ شاید بہت سارے دیگر ادیان کے ساتھ یہ رابطہ نہیں رکھتی. کچھ میں ہے ظاہر ہے, اب میں اس کی بات اس طرح کروں گا, مشنریز کام کرتے ہیں کچھ ادیان میں, لیکن بہت سارے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے تک ہی محدود رہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ایسی بات کو آگے بڑھانے کی بات کو اہم ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ ایک ذاتی فعل ہے اور بندے کا خدا سے رابطہ ہے, تو اگر وہ رابطہ اس نے کر لیا تو اچھی بات ہے, نہیں کیا تب بھی اس کی مرضی ہے. اس کو یہ بتانا, اس کو یہ سکھانا, اس کو یہ سمجھانا کہ معروف کیا ہے, منکر سے بچنا کیا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سو یہ وہ تین جسے کہتے ہیں ڈسٹنگوشنگ پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر اس اخلاقی نظام کو بیس کیا جاتا ہے. سو یہ چند گزارشات تھیں جو اس حوالے سے میں رکھنا چاہتا تھا. باقی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ جو باقی ڈسکشن ہے وہ باقی معزز ساتھی آگے بڑھائیں, اور پھر میں سیاسی نظام پہ تھوڑی سی بات کروں. جی, تو اس موضوع پہ اخلاقی نظام سے متعلق اگر کسی نے اس میں بات مزید ایڈ کرنی ہے آگے بڑھنے سے پہلے, تو آپ کو دعوت ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر اورنگزیب, اخلاقی نظام میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا نا کہ تمام کاموں کا جو مطمع نظر ہے وہ رضا الہی کا اصول, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ ہے, اتنا امتیازی وصف ہے کہ جو انسان کو بہت بلند کر دیتا ہے. جب ہمارے سامنے رضا الہی کا حصول ہو گیا تو ہم ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, حکمران ہوں, سیاستدان ہوں نا, پھر ہم ظاہر ہے کہ جو کچھ کریں گے وہ اپنے ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر دیکھیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. تو یہ وہ بنیادی وصف ہے جو میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو دیگر لوگوں سے جو ہے ممیز کرتی ہے. جی بالکل صحیح ڈاکٹر اورنگزیب بھائی. اچھا, تو پھر آگے بڑھتے ہیں, اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں بات کرتے ہیں. عرفان. رائٹ سر. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں دوبارہ شروع کرتا ہوں. تو یہ اگلا جو تقریر کا متن ہے, بنیادی طور پر جیسے کہ آپ سب لوگ واقف ہیں, یہ اٹ سیلف خلاصے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی مدلل ڈسکرپشنز ہیں جس پہ مولانا نے بہت جگہوں پہ بات کی ہے. یہ چونکہ تقریر کا دورانیہ ہوتا ہے, کچھ وقت کی قلت ہوتی ہے, اس میں اس چیز کو بہت ہی اختصار سے بیان کیا گیا ہے. تو میرے لیے بھی تھوڑا سا مشکل یہ تھا کہ ایک خلاصے کو مزید خلاصہ بیان کیا جائے, لیکن بہرحال میں اس پہ بات کروں گا کیونکہ اس سیاسی نظام پہ جب مولانا صاحب اس تقریر میں بات کرتے ہیں تو بالکل ٹو دا پوائنٹ. یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ تقریر کسی وقت موجود ہو تو یہ سننے کی ہے کہ کیسے انہوں نے بالکل ڈائریکٹلی اس کو رکھا اپنی آغاز کو, بات کو اتنا واضح کر دیا اور بات کو بالکل صاف رکھا کہ 3 اصول ہیں جن کی بنیاد پہ سارے کا سارا سیاسی نظام چل رہا ہے. اب ہم جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور دیگر نظاموں کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہمارے ذہن میں ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ ایلیمنٹ ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات ہونی چاہیے, لوگوں کے ذریعے حکومت ہے, لوگوں کی حکومت ہے. لیکن اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد جب مولانا ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس میں جو سارا ذکر ہے وہ 3 ہی چیزوں کا ہے, ایک توحید کا, ایک رسالت کا اور ایک خلافت کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس نظام کی بنیاد جو ہے اور جس کا آغاز جو ہے وہ اس سے ہوگی, اس بات سے ہوگا کہ توحید ہو اور ہر چیز کا مالک
اور جو قانون بن رہے ہیں اور جو سیاسی نظام پیدا ہو رہا ہے, جو سیاسی نظام لایا جا رہا ہے, وہ بھی کسی اور کے کنٹرول سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کا جو ماخذ ہے, اس کی ساری جو بنیادی باتیں ہیں وہ توحید سے ہوں گی. کیونکہ جو بھی اختیارات اس نظام کے تحت استعمال ہونے ہیں وہ اختیارات ذاتی نہیں ہیں, وہ اختیارات اپنے نہیں ہیں, بلکہ وہ اس کی ذات سے لیے گئے ہیں. تو جو چیزیں کسی اور کی ہیں یا صفات کسی اور کی ہیں, یا جیسے خدائی صفات ہیں, وہ اس سے لی جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ مالک نہیں بن جاتے, بلکہ آپ ان اختیارات کو صرف ڈسپرس کرنے والے بن جاتے ہیں. تو جب آپ اس کو صرف ڈسبرس کرنے والے بنیں گے اور آپ یہ جان لیں گے کہ یہ خدا کا کام ہے جس نے اس تمام قوت کو, اس تمام سچویشن کو پیدا کیا ہے, اور دنیا کو کی بہت سی چیزیں ہمارے یوز میں دی ہیں کہ ہم بھی ان کو استعمال کریں, لیکن اصل مقصد جو ہے وہ انسانی حاکمیت ہے ہی نہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری حاکمیت اسی کے لیے ہے اور قانون اسی کا چلے. جب اس کا قانون چلنا ہے اور اسی کے قانون کو ہم نے سننا اور ماننا ہے, تو اس کے بعد انسان کی وہ جو میں ہے اور وہ جو بار بار انسان کی یہ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں, وہ ساری کی ساری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بہت ہی اہم ایلیمنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, اور جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ اس کیس میں ہے. دوسری بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا جو اصول ہے وہ رسالت ہے. اب میں نے جیسے پچھلے ڈسکرپشن میں بھی یہ کہا تھا اخلاقی حوالے سے کہ جب نظام کی بات کی گئی تو نظام کو پہنچانے کے طریقے, نظام کو پہنچانے کے رستوں کی بات بھی کی گئی ہے. تو جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی قانون اللہ نے بندوں تک پہنچانا ہے وہ کسی ذریعے سے تو پہنچائے گا, اور وہ جو ہے وہ وہی بات ہے جس میں کتاب کی بات ہے, جس میں خدا نے اپنا قانون بیان کیا ہے, یا جو اس کا نمائندہ ہمیں بتا دے. اور اس کا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کا نمائندہ وہ رسول ہوگا جو اس نے جو بھیجا ہے, اور جس کے ذریعے اس نے کہا کہ جس کی زندگی جو ہے وہ اس کی عملی تفسیر ہو, کہ جو کتاب میں اس نے کہا, اور یا کتاب کے علاوہ بھی جو بات ہے جو اس کو ڈائریکٹ کسی طریقے سے پہنچائی, وہ اس کے مطابق ہمیں کر کے بتائے. اب بنیادی طور پر خلافت کا مطلب تیسری چیز جو ہے وہ ظاہر خلافت ہے, اور خلافت کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر جو بھی ہے وہ اللہ کی ریپرزینٹیونیس کے حوالے سے ہے, یعنی اس کے نائب ہونے کے حوالے سے ہے. تو آپ کے پاس جس کا بھی خلافت میں جو بھی موجود ہوگا وہ ایک طرح سے اس اختیار کا استعمال کرے گا جو اختیار اس کو دیا گیا ہے. یعنی وہ صرف ایک طرح سے کسی چیز کا ایک سپروائزنگ رول تو کر سکتا ہے کہ جی اس کو میں نے یہ کر دیا, ایڈمنسٹریٹو رول ہے کہ ایڈمنسٹریٹو رول کے طور پر یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اختیار والی ذات اوپر ہے, اور اس نے صرف اس کے دیے ہوئے اختیار سے جتنا اختیار دیا گیا تھا, جتنی چیزیں بتائی گئی تھی وہ کر دیا. آپ اپنی مرضی سے جب کچھ کرنے کے اہل نہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ بھی ہو کہ آپ صرف وہی کر رہے ہیں جو آپ کو کہا گیا ہے, یا آپ کو جتنا اختیار ملا ہے آپ صرف وہی کر سکتے ہیں, باقی ساری کی ساری ملکیت, باقی ساری کی ساری چیزیں وہ طے شدہ ہیں یا پہلے سے پسندیدہ ہے, یہ ہونی چاہیے. تو اس ہدایت کے مطابق جو کام کرنا ہے وہ بنیادی طور پر خلافت کے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. اب یہ ایک اہم بات ہے کہ خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ ہوگا, کوئی ایک خاندان ہوگا, یا کوئی ایک شخص ہوگا جو صرف خلافت کے لیے اہل ہوگا. خلافت جو ہے وہ پورے جو آپ کی پوری جو سوسائٹی ہے, یہ مولانا صاحب نے اس میں بڑا اہم نقطہ اس میں بیان کیا ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ خلافت کے منصب پہ ہے, اور ہر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنے لیول پہ جو ایک اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب اس طرح سے بات ہوتی ہے کہ کلکم رائع و کلکم مسئول, تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو نائب ہونا ہے وہ ہر کسی کے لیے کسی نہ کسی لیول پہ ہے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی لیول پہ رائن ہونے کا کام کرتا ہے, اور جو اس کے مسئول اس سے سوال کیا جائے گا وہ ان سب لوگوں کے حوالے سے کیا جائے گا. یہ اہم بات ہے جس کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو سوسائٹی ایسی خلافت کی بات کرتی ہے جس کے اندر ہر فرد کو نائب ہونے کا اختیار ہے, وہ جو بات ہے وہ اسلام میں اسلام کی حوالے سے ایسی کانٹیکٹ ہے جس میں سارے لوگ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے حوالے سے سوچیں کہ اسی حوالے سے جو چلنا ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کا مستقل تقاضا ہے. اب
پھر دوبارہ بات آتی ہے کہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں اور یہ باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ یہ 3 اصول ہیں اور ان 3 اصولوں کے مطابق چلنا ہے، تو ان 3 اصولوں کے مطابق جب چلیں گے تو آپ پھر دوبارہ وہی اخلاقی اصولوں کو لے کے آئیں گے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اخلاقی اصولوں کو اگر آپ شامل نہیں کریں گے تو باقی تقاریر یا باقی اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں نظام میں ہیں وہ ساری کی ساری ادھوری رہ جائیں. سو پھر وہی بات ہے کہ پھر یہاں پر کیا اخلاقی اصول ہوں گے، یہاں پر کیا وہ چیزیں ہوں گی جن کو ہم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے، اور اللہ نے کسی بھی ریاست میں، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی جغرافیائی حیثیت میں ہو، اس میں کس حوالے سے انہوں نے اپنے لیے بنیادی حقوق مقرر کیے ہیں. وہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ انہی اخلاقی اصولوں میں ہیں جن کی بات ہم پچھلی تقریر میں کر چکے ہیں. وہ اس کی ڈیٹیل میں جانا ظاہر ہے کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہر شہری کے لیے برابر ہیں. اور جب ہم حقوق العباد کی جنرلی بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی حق حاصل ہے جس میں اس نے کچھ چیزیں کرنی ہیں اور کچھ چیزیں اس کو ملنی ہیں. اب یہاں پر ظاہر ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں، لیکن جب تک وہ فلاحی ریاست کے طور پر نہیں آتا ہمیں شاید اس طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ ایسے ہوگا کہ جب یہ اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہو سکتی ہیں اگر وہ اسلام کے نام پہ ہیں تو اس میں جو بھی رہتا ہوگا وہ سارا ایک جگہ کا شہری ہوگا، ایک مشترک ہوگی. یہ بات یہاں نہیں سمجھتی، لیکن ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پھر یورپ میں جا کے لوگ پینشن کے طور پر اکٹھا ایک ویزا لگواتے ہیں جہاں پہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو اگرچہ الگ الگ ملکوں میں رہتے ہوں لیکن ان کو ایک دوسرے کی جگہ جانے کی اجازت ہے. تو آپ کو بڑا سمجھ آ جاتا ہے کہ یار دیکھیں یہ والا کانسیپٹ جو ہے کہ اگر اپلائی کیا جائے تو یہ اسلامک کانٹیکس میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا مسائل اور کیا وجوہات ہے جن کی بنیاد پر یہ اب تک نہیں ہو سکا. اب ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو بات آخری ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ چلایا جائے گا تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کوئی نہ کوئی ہیڈ بھی ہوگا. اسلامی ریاست یا اسلامی سیاست کے نظام حیات میں جو حیثیت ہے اس میں بھی ظاہر ہے اس کانٹیکسٹ کو امیر کی حیثیت دی جاتی ہے، اور آپ اس امیر کو ظاہر ہے آج کل کے حوالے سے کہیں پہ آپ صدر کہیں گے، کہیں گے وزیر اعظم کہیں گے، جو بھی آپ کہیں، لیکن آپ بنیادی طور پر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فائنل ڈیسیجن لے سکے کیونکہ اس کو تمام لوگوں نے جو عاقل بالغ ہیں انہوں نے اس کو دستور کے مطابق پسند کیا ہوگا. اب اس کے اندر ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو پسند ہے اس میں کس چیز کو اہمیت دی جائے. کون امیر بن سکتا ہے؟ کیا ہر کوئی بن سکتا ہے؟ یا اگر امیر بننے میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ان کے درمیان جو اگر چوائس کی جائے گی وہ کیسے کی جائے گی؟ کیا اگر وہ اسلامی سیاست ہے، اسلامی ریاست بن رہی ہے تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے لیے امیر بننے کی سامنے آئے اس کو اسلام کی روح سے تو آگاہی حاصل ہو، اس کو اسلامی سیرت تو پتہ ہو، اس کو خدا کے حوالے سے کانسیپٹس تو کلیئر ہوں، وہ خدا ترسی تو کر سکے، وہ کوئی ایسے لوگوں کے حوالے سے تو بات کر سکے جس میں تدبر ہو، وہ کوئی ایسی کیبنٹ آپ جسے کہیں شورا کہتے ہیں، وہ ایسی کیبنٹ اور ایسے لوگوں کو تو اپنے ساتھ اکٹھا کر سکے جن پہ کوئی دھاپ نہ ہو، وہ ایسے لوگوں کو تو اپنے ساتھ کر سکے جن کے مشورے سے وہ بہتر فیصلہ کر سکے. تو یہ بنیادی طور پر بیسس بنتی ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ کیا جو شخص امیر بنے گا یا جو شخص اس کی کیبنٹ میں، اس کی شورا میں آئے گا، کیا وہ ہر چیز سے بالا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اسی طرح جواب دے ہوگا جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے پوچھ کیا کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے جبکہ آپ کو ایک چادر دی گئی تھی، تو یہ آپ کیسے بنا پائے ہیں؟ تو وہ اسی طرح سے اس کریٹیسزم کے لیے اس اپنے آپ کو پیش کرے گا جو اس نظام کا، اس سیاست کا بنیادی خاصہ ہے. کیونکہ ہر چیز کو اس نظام سے، اس طریقے سے جو واحد چیز سب کے سامنے ڈسٹنگوش کرتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے جس کے تحت ہر چیز واضح، صاف اور سب کے سامنے ہونی ہے. سو میرے نزدیک اس حوالے سے یہ زیادہ اہم چیزیں تھیں. بہرحال باقی کوئی ساتھی اس میں زیادہ اضافہ کرنا چاہیں تو میں سمجھوں گا میرے علم میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ. جی، آپ نے یہ واضح کیا اسلام کا سیاسی نظام جو توحید، رسالت اور خلافت پر مبنی ہے، اور یہی اسلام کا سیاسی نظام ہے. تو اس پہ بھی آگے کوئی بات ہو کسی بھائی کی طرف سے؟ جی سر. جی ڈاکٹر وعلیکم السلام. اس میں دو باتیں جو مجھے بہت اہم نظر آتی ہیں سیاسی نظام میں.
ایک تو یہ ہے کہ امانت کا احساس، ملکیت اور جو خلافت ہے نا، کہ ہمارے پاس جو بھی ہمیں اختیارات ملے ہیں، پاورز، انتظامی، نظم و نسق کے اختیارات، یہی حکومت ہے کہ ریاست چلانے کے لیے جو اختیارات ہوتے ہیں اور جو مناصب ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم جواب دیں۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو قرارداد مقاصد کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ سید مودودی علیہ الرحمہ کا بڑا رول ہے اور دیگر علماء کرام کا، اور جو پہلے جو ہے وہ دستور کا پیش لفظ تھا، پھر اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ریاست کے اندر طے کر دیا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی۔ اور جو لوگ بھی حکومت کریں گے وہ جواب دہ ہوں گے، اور وہ ان کی حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہوگی، اور ان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کریں گے۔ یہ اقبال نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ممتاز کرتا ہے اسلامی ریاست۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ واشنگ مشین دیکھیے یہ سوال تو بنتا ہے، میں اصغر بول رہا ہوں پشاور سے، یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ خلیفہ پھر آئے گا کیسے؟ اس کا انتخاب یا جو بھی طریقہ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا پھر؟ ڈاکٹر اورنگزیب صاحب آپ بتا دیں، ڈاکٹر اصغر کارڈیالوجسٹ ہیں ہمارے صوبے کے، جی اور جی، میں انہوں نے ایک جانتا ہوں۔ بہترین سوال پوچھا کہ خلافت کا سسٹم چونکہ ہمارے سامنے ہے نہیں، اور میں نے کس صرف طرح یہ اس کا چناؤ ہوگا۔ میں نے صرف یہ عرض کیا ہے، میں نے اس کے جو ہے نا وہ اسلام کا جو حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے، اور خلافت کیا ہے، جمہوریت کیا ہے، بادشاہت کیا ہے، اس پہ قطعاً میں نے کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ خلافت کا تصور، یعنی نائب ہونے کا تصور جو ہے وہ حکمرانوں کے اندر رہتا ہے، کہ ہم جو ہے وہ مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم جواب دہ ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور مخلوق کے لیے سامنے بھی جواب دہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہم پر سونپی گئی ہے۔ باقی خلافت کا نظام جو ہے وہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، شہزاد صفدر بھائی۔ جی سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے سارے پوائنٹس بتائے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل ہے، یہ نظام اب کہیں نافذ کیا جا سکتا ہے ان اصولوں پہ؟ بس یہ سوال تھا جی۔ ہاں ڈاکٹر عرفان، جو ڈاکٹر اصغر کا اور ان کا سوال تھا تقریباً ایک جیسے ہیں، کہ خلافت کے لیے انتخاب کا سٹائل جو ہے موجودہ حالات میں کس طرح ممکن ہے عرفان؟ پہلی بات تو دوسرے سوال کو تو زیادہ آسان ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پہلی دو باتیں ہیں ان سے تو اختلاف ابھی بھی یہاں پر بھی کوئی نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لپ سروس کے لیے تو یہی بات ابھی بھی ہے یہاں پر کہ ہمارا، اور ظاہر ہے جیسے قرارداد مقاصد کا حوالہ دیا گیا تو وہ ظاہر ہے اسی حوالے سے ہے کہ یہ توحید اور رسالت تو اس کا منبع ہوں گے ہی ہوں۔ اب جو تیسری بات ہے اور جس پہ اصغر بھائی نے بھی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس ماڈل نہیں ہوتا کسی دور میں، تو اس وقت نئی چیز کو ماڈل بنانا اور چیزوں کو لے کے چلنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن پھر اصول وہی ہے کہ آپ کے گائیڈنگ پرنسپلز تو بدلے نہیں ہیں، آپ کے گائیڈنگ پرنسپلز تو وہی رہیں گے، اور آپ کے گائیڈنگ پرنسپلز اگر وہ ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان گائیڈنگ پرنسپلز کی بنیاد پہ ہم نے چلنا ہے، تو چاہے وہ مشکل بھی ہو، اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اب موجودہ دور میں جو آج کل کی دور ہے اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ
خلیفہ کا انتخاب کیا جائے یا امیر کا انتخاب کیا جائے، اور یہ کیسے ہے، یعنی اب خلافت کی بات ہو رہی ہے، کسی امیر کی بات ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پر اور ٹیکنیکلی ہم ہمیشہ سے یہ پاسٹ میں یہی دیکھتے آئے ہیں کہ ایک امیر ہوگا، اس پوری خلافت کا ایک خلیفہ ہوگا، لیکن اور علماء کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ پوری دنیا میں خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے اور مختلف ملکوں میں نہیں ہو سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو بدلنا پڑتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اسلامی حکومت کا دائرہ اتنی دور تک پھیل جائے کہ سب کو ایک امام کے تحت رکھنے میں عملی دشواری ہو، تو ایسی صورت میں عالم اسلام کو ظاہر ہے چاہیے کہ مختلف ممالک میں تقسیم کر کے الگ الگ خلیفہ بنایا جائے۔ however بات یہ ہے کہ ان کا انتخاب جو ہے اس کے پرنسپل تو واضح ہیں، ان کا انتخاب انہی لوگوں میں سے کیا جانا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں اب یہ تھوڑی سی بات آپ کو تھیوریٹیکل لگے گی، کیونکہ ہم یہی کہیں گے کہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہو رہا ہے یہ بات تو ہے نہیں، اور کیسے ہونا چاہیے اس کو تو بتا دیا کہ اس میں اس کے وصف کیا کیا ہوں، کون کون سی چیزیں ایسی ہوں جو اس کے اندر ہوں، ظاہر ہے اس کو بنیادی روح اسلام سے آگاہی ہو، اس کو خدا ترسی ہو، اس کے اندر ایسی کیپیسٹی ہو کہ وہ اپنے آڈٹ کے لیے اپنے آپ کو سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے اندر اسلامی سیرت سے واقفیت ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ کون سے اصول اسلامک میکسمز کے انڈر آتے ہیں، کون سے اصولوں کی بنیاد پر اسلام کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور کون سے میکسمز جو ہیں وہ آگے فالو ہونے چاہیے۔ ممکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ توحید اور رسالت ہے، تو کم از کم وہ توحید اور رسالت کے مطابق جب تک وہ ایسے اسلامی نظام و قوانین عمل میں لائیں پہلی طور پر، تو شاید آگے بڑھ کے بات ہو۔ پھر اسی طرح سے چیزوں کو اگر آگے بڑھایا جائے، اور میں نے جیسے کہا ابھی ایک میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ تھیوریٹیکل بات کریں گے تو تھیوریٹیکل تو ایسی بھی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو یورپین یونین کی مثال دیتے ہوئے شینجن کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہاں پر ایک کنفیڈریشن ہے جس میں بہت سے لوگ الگ الگ ملک بھی چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک صدر مقام بھی ہوتا ہے، اور وہ چاہے وہ بدلتا رہتا ہے، جن لوگوں کو یورپین یونین کے حوالے سے معلوم ہے اور وہ شینجن کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں، بدلتا رہتا ہے، لیکن وہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو ایک اکٹھے لے کے چلیں گے۔ ان سے کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یورپی ممالک اس میں شامل ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کو ایک نظریہ تو دے دیا کہ اگر سارے لوگ اتفاق کریں تو اس طرح کی ایک کنفیڈریشن کا وجود ہو سکتا ہے، اور اس کنفیڈریشن کا جو لیڈ کرے گا وہ ظاہر ہے اس وقت کا امیر ہوگا یا اس وقت کا خلیفہ ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طریقہ ہو سکتا ہے، تاہم اگر آپ پریکٹیکلٹی میں آئیں گے اور جتنا اختلاف اور جس طرح کے ہمیں گروہوں میں بانٹ دیا گیا ہے، شاید یہ مشکل ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کسی نہ کسی اصول سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا خیال میں تو یہی بنیاد ہے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری تنظیم جس بنیاد پر ہمارے مختلف تنظیمیں ہیں اور اس میں الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، ہمارے پیما ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت ہے، تو ایک پریسیڈنس تو موجود ہے کہ اگر آپ شورا بنائیں اس میں یہ خصوصیات ہوں، بھلے جس جگہ سے بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہم سوچے تو پریسیڈنس تو ہمارے پاس ہیں، ایسے ذہن میں آئے میرے خیال میں یہ ممکن ہے۔ جی میں آپ سے اس کے پریسیڈنس پہ اس لیول پہ تو اتفاق کر رہا ہوں، اس طرح کے پریسیڈنسز تو پھر بہت جگہوں پہ موجود ہیں، میں تو بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں جس حوالے سے جو ہم جنرلی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو مجھے ایگزیکٹلی وہ حدیث سے روایت نہیں یاد جس میں یہ بات ہے کہ ایک خلیفہ ہونی چاہیے جس پہ سارے بیعت کریں اور وہ تمام لوگوں کو لیڈ کریں، میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم ان یونٹی ان براڈر سینس کی بات کریں تو پھر بات شاید تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی۔ جہاں تک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو بالکل چھوٹے یونٹ پہ، گھر کے یونٹ پہ، گھر سے علاقے کے یونٹ پہ، ایک تنظیم کے یونٹ پہ لے کے چلیں، تو اس طرح کی تو شاید بہت ساری مثالیں ہوں گی، اور شاید ہمارے جو رورل کلچر ہے اس کے اندر بہت ساری مثالیں ابھی بھی ایسی موجود ہیں جس میں لوگوں کو کسی نہ کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے، اور وہ بڑا جو ہے مختلف وصفوں کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ تمام چیزوں کو لے کے چلتا ہے، اور بنیادی طور پر یہی تو نظام کو چلانے کے طریقے ہیں۔ تو میرا تو یہی خیال ہے۔ باقی اورنگزیب صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں وہ کچھ اپنی بات کری۔ جی السلام علیکم۔ مجھے اصل میں یہ عرض کرنا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو اسلام کا سیاسی نظام ہے، اور جس طرح جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ جی یہ جمہوریت جو ہے بہت قریب تر ہے اور ہمیں اس کے اندر شریک ہو کر جو ہے وہ انقلاب کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، اب ظاہر ہے کہ ساری چیزیں بہت ہی سوچ بچار کی متقاضی ہیں،
دا تھنگز آر ان ایولیشن، اس پہ ہم بہت غور کر سکتے ہیں، بہت ترمیم کر سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں پرنسپل ہے کہ صلاحیت ہونی چاہیے، میرٹ ہونی چاہیے، صالحیت ہونی چاہیے، یعنی اور شرائیت ہونی چاہیے. اس ایک طرف صلاحیت بھی چاہیے اور صالحیت بھی چاہیے، یعنی آپ کو تقوی بھی چاہیے اور شرائیت بھی چاہیے. اب یہ جو ڈیموکریسی کے اندر ہے، اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایک بالکل جاہل آدمی کا ووٹ ایک پڑھے لکھے شخص کے ووٹ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ان فیوچر جو ہے وہ آپ کو ایسا طریقہ کار وضع کریں کہ ووٹرز کا بھی کرائٹیریا طے کر دیں، اور پھر اس سے آپ مزید قریب تر ہو جائیں اسلام سے کہ چلے بھائی آپ نے جو اہل الرائے کے ووٹ کو زیادہ ویٹیج دے دی ہے اور اس کو اہم کر دیا ہے. تو یہ چیزیں ان ایولیشن ہے کہ ہم اس دور میں کیسے جو ہے وہ سیاسی نظام اس کو اسلام کے تابع کریں اور قریب تر کریں. یہ میرا خیال ہے. میں آپ سے بالکل متفق ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایولیوشن کے یہ سلسلے تو رہے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیے، یہ جو ایون چونکہ ڈیموکریسی کی بات ہے اور ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سارے دور ادوار میں بہت سارے لوگوں کو سیکلوڈ کیا گیا ہے اور ان کو شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ ان کا انٹلیکٹ کیا تھا یا ان کی سمجھ کیا تھی، ان کی وجہ اور ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی اور وجہ سے ان کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے، ان کو الگ کیا جا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے، تو بہرحال یہ طریقہ تو موجود ہے. میرے سے جو بزرگ ہیں، جو ذرا زیادہ پہلے سے پاکستان کے سیاسی نظام کو دیکھتے آئے ہیں، ان کے ذہن میں ہوگا کہ اگر بنانا چاہیں اور اگر واقعی جو اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اپلائی کرتے وقت نیت ٹھیک نہ ہو یا کانسیپٹس بالکل کچھ اور ہوں یا منمانی کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ بیسک ڈیموکریسی بی ڈی کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو جو پاکستان میں لائے گئے ہیں، ان سب میں مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. بنیادی بات تو یہی ہے کہ آپ کو سب لوگ اس سے واقف ہیں کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اگر کوئی چیز اپلائی کی جاتی ہے، کوئی چیز سامنے رکھی جاتی ہے اور اس کا مقصد یا منبع ہی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی جو بیسز ہے وہی ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے معاملات اچھے نہج پہ نہیں جاتے. لیکن بہرحال مختلف طریقوں سے ٹرائی کیا گیا، اور میں نے جیسے کہا یہ والے اٹیمپٹس اگر اچھی نیت سے، صحیح طریقے سے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیے جاتے تو شاید اس طرح کی کوئی صورتحال نکل بھی آتی. لیکن جیسے اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں، ایوولوشنری پروسیس ہے، اور ایوولوشنری پروسیس میں بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں. ہاں جی، بالکل صحیح. یہ جمہوری نظام اگر اپنی بہت ساری خرابیوں کے ساتھ تقریباً کامیابی سے چل رہا ہے، تو خلافت کا جو ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہے جس کی بنیاد توحید رسالت پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جائے تو شروع میں یقیناً کچھ مشکلات تو ہوں گی، لیکن انشاءاللہ یہ تو مطمع نظر ہوتا ہے ہر مسلمان کا. تو آگے بڑھتے ہیں اسلام کا معاشرتی نظام پہ، جس میں مولانا مودودی نے پورے معاشرے کا اور انسانیت کے تصور کا ایک نقشہ پیش دیا ہے. تو ڈاکٹر عرفان بھائی، اب آپ اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے اس پہ اپنی گفتگو رکھیں. بہت شکریہ جی. تو یہ ایسا لگتا ہے، اگرچہ یہ الگ الگ تقاریر ہیں، لیکن یہ لگتا ہے ایسے ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے ایک کنٹینیویشن ہی ہے اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر نظام حیات کی بات ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام حیات جو ہے اسلام ایک کمپریہنسو نظام حیات دیتا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو جو معاشرتی نظام کی بات ہے وہ جیسے کہ مولانا نے اس میں ذکر کیا کہ اس کی بنیاد صرف ایک ہی بات پہ ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں، لیکن جو ان کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے، جو ان کے اندر مختلف تنوع ہے، جو ان کے اندر مختلف ویریشنز ہیں، وہ موجود ہیں اور وہ رہیں گے. لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی تعصب پیدا کیا جائے، ان کی وجہ سے کوئی اور ایسی چیزیں پیدا کی جائیں جس میں کسی کو کسی سے ممتاز کر دیا جائے. اس کا مقصد صرف ایک دوسرے سے اپنی پہچان کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر اسی بنیاد پہ چلا جائے گا تو ایک نسل سے تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک ماں کے بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں. کیا ان تمام بچوں کو ایک جیسا جانچا جائے گا اور کیا ان تمام بچوں کو ایک جیسا لیا جائے گا؟ تو اس بارے میں یہی بحث آئی ہے کہ وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے.
ان کی جو ڈفرینسیشن ہے، ان کے درمیان جو اختلاف ہے، جو ان کے درمیان پوائنٹ آف ویریشن ہے، وہ ہوگی اسی بنیاد پہ کہ ایک بچے کے خیالات، اس کے اصول، اس کے اخلاقی نظریے، اس کے تمام رہنے کے رہن سہن کے طریقے وہ کیسے ہیں اور دوسرے کے کیسے ہیں. سو اگر ان کے درمیان اختلاف ہے اور جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں، تو ظاہر ہے دونوں کو ڈفرنٹلی ریٹ کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے، جیسے ہم نے شروع کیا تھا اور اخلاقی نظام کی بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہر ایک سے لنک کرے گا، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی گریڈنگ دینی ہے، کسی کو اس نظام میں کسی حوالے سے جانچنا ہے، تو اگرچہ وہ بظاہر کتنے ایک جیسے نظر آئیں گے، یعنی وہ ایک ہی ماں کے بچے ہو سکتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ رہتے ہو سکتے ہیں، ان کی ساری بیک گراؤنڈ ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا جو کردار ہے، جن اصولوں پہ وہ اپنے کردار کو بیس کرتے ہیں اور جن اخلاقی نظریات پہ وہ اپنے کردار کو لے کے چلتے ہیں، وہی زیادہ اہم ہو جائیں گے. سو یہ بنیادی طور پر اہم ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ جو معاشرے میں رہنا ہے، وہ معاشرے میں رہنا بنیادی طور پر انسانی زندگی کا ایک ایسا وصف ہے جو نظام حیات کی ایک بنیاد بناتا ہے. کیونکہ جب ہم معاشرے میں رہنے کی بات کرتے ہیں تو ہم خواہ مخواہ بات کرتے ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی، ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کی، ہم بات کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے سے، چاہے وہ رنگ میں، نسل میں ایک دوسرے جتنا بھی مختلف ہو اور ان کے جو معاشی لحاظ سے مرتبے الگ الگ بھی ہوں، لیکن ان کی جو اوور آل جو پہچان ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے، یا وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا ترسی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا ہوگا. سو اسلام ایک ایسے معاشرے بنانے کی بات کرتا ہے جس کی بنیادی اکائی جو ہے وہ فیملی ہے، خاندان ہے، اور خاندان کی جو بنیاد ہے وہ اسی تعلق پہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نسل آگے سے آگے بڑھتی ہے. سو یہ جیسے آگے بڑھتی ہے، جس طریقے سے یہ چیزیں اکٹھے ہو کے آگے چلتی ہیں، اور اس کی جو تمدن کی گروتھ ہوتی ہے، وہی انسانی معاشرت کی بنیاد ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ انٹرپرسنل تعلق ہے، وہ چاہے ایک مرد عورت کا میاں بیوی کی حیثیت سے ہو، یا باقی تمام رشتوں میں ہو، والدین کا بچوں کے ساتھ ہو، بچوں کا والدین کے ساتھ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کہ ان تمام چیزوں کے کچھ حدود و قیود ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد کسی نہ کسی اخلاقی ضابطے پہ رکھی گئی ہے. کیونکہ اگر کسی نہ کسی چیز کو ضابطہ نہیں بنایا جائے گا، تو جیسے میں نے اخلاقی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، پھر تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو اگر انسان اور جانوروں میں کوئی فرق کرنا ہے تو اس کی بنیاد اسی طرح سے ہوگی کہ ان تمام تعلق کو کوئی نہ کوئی اچھے طریقے سے اخلاقی ضابطوں میں ڈھالا جائے. اور پھر اخلاقی ضابطوں میں ڈھالنے کا مطلب یہی ہے کہ ان اخلاقی ضابطوں کو کسی نہ کسی طریقے سے رشتوں میں نام دیے جائیں. یعنی اگر مرد اور عورت کا رشتہ ہے تو وہاں پر نکاح کا کانسیپٹ آئے، اور وہ نکاح کا کانسیپٹ آئے اور یہ بتائے کہ یہ اس طریقے سے، یہ اخلاقی طور پر اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ رشتہ ایک ٹھیک رشتہ ہے. اب اس کے اندر ایک اور جو اہم ایلیمنٹ ہے جس کی بار بار بات ہوتی ہے اور اس میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ معاشرے میں چونکہ مسائل ہوں گے، معاشرے میں چونکہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن، انٹرپرسنل ریلیشن میں ایشوز ہوں گے، تو سب چیزیں چھوڑ کر رہبانیت کو اختیار کر لیا جائے اور جا کے کسی غار میں جا کے بیٹھا جائے اور وہاں پر جا کے صرف اللہ اللہ کیا جائے اور یہ سب سے بہتر کام ہوگا. بنیادی طور پر اسلام جو ہے اس کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یہ فطرت کی بنیادی اصولوں کو فلفل نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں یہ مسائل یہ جو میں نے لکھا ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں جو رہنے کے جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنا، ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان تمام پرابلم سے، ان تمام ریالٹیز سے عہدہ برا ہو اور اچھے طریقے سے عہدہ برا ہو، ان کو فیس کرے. اس دوران میں اس کو جو مصائب آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کریں اور اسی طرح سے وہ آگے لے کے چلے. کیونکہ دوسری صورت جس کو میں نے جیسے کہا رہبانیت کی صورت جو ہے وہ تو بعض اوقات لوگوں کو بہت آسان لگتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے، کسی ایک جگہ جا کے بیٹھ جایا جائے، نہ کسی سے تعلق ہوگا، نہ کسی کی ذمہ داری ہوگی، نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی کہ کوئی ہم سے پوچھے گا. تو یہ تو شاید زیادہ آسان لگتی ہے. سو یہ بہت اہم ہے. اور پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خاندان کا تعلق، جیسے کہ ہم براڈر فیملی کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ لوگوں سے تعلق واسطے کی بات ہوتی ہے، اس میں رشتہ داری کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر بار بار ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر بار بار جب خیرات کی، کسی پہ احسان کرنے کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر بھی سب سے قریبی رشتہ داروں کی پہلی بات ہوتی ہے.
اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر آپ زیادہ تر معاشرے کو بنانے میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ یونٹ کی ڈیولپمنٹ ہے جو فیملی سے براڈر فیملی کی طرف جاتی ہے اور یہ یونٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر اگلی چیز جو معاشرے کے حوالے سے اس میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ رشتہ داروں کے بعد سب سے قریب ترین ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ ایسے جگہ جہاں رہیں گے جہاں پہ کسی کے ساتھ آپ کا بار بار واسطہ ہے تو وہ بہت ہی اہم ہو جائے گا آپ کی زندگی میں۔ سو رشتہ دار بھی، یہ جیسے ہمسائے بھی ان کو تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ ہمسائے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، دوسرے ایسے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے ہمسائے میں ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جن سے وقتی تعلق کچھ عرصے کی ہمسایہ داری ہے، جیسے آپ کو کسی کے ساتھ سفر میں جانے کا اتفاق ہو، اور آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ سفر میں جب کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں، اس کو قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ آپ اس کی ساری چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ سو آپ یہ سمجھیں کہ اس حوالے سے کتنی اہمیت ہے اس ہمسائے کی تعلق کی، اور یہاں تک کہ رسول کریم کی جو حدیث ہے کہ مجھے ہمسائوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے یہ لگا کہ شاید انہیں وراثت میں بھی حصہ دینا پڑے گا، تو یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی ریپریمانڈ کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہمسایہ کو اگر آپ کا شر پہنچے گا تو ظاہر ہے اس کی جو ریپریمانڈ ہے وہ بھی سامنے ہے۔ سو یہ بہت حوالوں سے اس پہ بات کی گئی ہے، اور آگے بہت مثالوں کے ذریعے بات کا وضاحت کی گئی ہے کہ ہمسایوں کے اس حوالے سے کیا کیا حقوق ہیں جن کی بات سمجھنا، جن کی بات سامنے رکھنا اور جن کو اپنی پریکٹس میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو میں اس کو جو آخر میں ہے میں اسی سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ بہت یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ جو دائرہ اسلام ہے وہ ہماری اجتماعی زندگی کو جن بڑے بڑے اصولوں پر قائم کرتا ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کی ان باتوں سے اخذ ہیں، اور احادیث میں ان کا ذکر اسی طرح سے ہے، چونکہ یہ میں لفظی ترجمہ ہی کروں گا جو لکھا گیا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو۔ وہ 7 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ پہلا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو اور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ حدیث، تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے، جو کچھ دو اس لیے دو کہ خدا اس کا دینا پسند کرتا ہے، اور جو کچھ روکو اس لیے روکو کہ خدا کو اس کا دینا پسند نہیں ہے۔ قرآن کی دوبارہ آیت، تم تو وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور تمہارا کام نیکی کا حکم دینا اور بدی کو روکنا ہے۔ حدیث سے اس کا تعلق، آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کرو، ایک کے خلاف دوسرے کو نہ اکساؤ، آپس کے حسد اور بغض سے بچو، ایک دوسرے کی کاٹ میں نہ پڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو، کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو، غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسے ہے جیسے تمہارا اونٹ کنویں میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ ہی جا گرے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں جو اس تقریر کے حوالے سے ہیں۔ باقی کوئی ساتھی اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں تو بالکل میں چاہوں گا کہ ہماری علم میں اضافہ کریں۔ عرفان، اگر آگے بھی یہ جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے وہ بھی معاشی اور معاشرتی سے بڑا ریلیٹڈ ہے، تو وقت بچانے کے لیے اگر آپ اس پہ بھی بات رکھیں تو پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ سو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اگلا جو تقریر ہے جو معاشی زندگی کے حوالے سے ہے اس پہ بات کی گئی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ زمین سے اپنا رزق حاصل کرے، اور یہ جو رزق حاصل کرنا ہے ظاہر ہے اسی رزق حاصل کرنے سے تمام معاشی زندگی کی بنیاد بنتی ہے۔ اب کسی حوالے سے رزق کے اصول کے حوالے سے، اس کے وسائل کے استعمال کے حوالے سے، تجارت کرنے کے حوالے سے، کوئی اور ذریعہ معاش اپنانے کے حوالے سے کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف اس کے اندر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا جائے اور جو چیز اس سے حاصل کی جائے وہ حلال۔ سو قدرت کی ان نعمتوں کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے، اب آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کا استعمال جو ہے اس کا کیا قاعدہ ہوگا۔ اب اس کو یہ بھی ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے انسان کے لیے وہ جائز ہے، انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوں گے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ساری تجارت میں جاتے ہیں، معاشی طریقوں سے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان پہ کوئی ٹیکسز ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے کوئی نہ کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈیوریشنز ہوتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال پہ کوئی پابندیاں ہوں۔ تو ایسی بات وہی ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر ہر چیز اللہ کے
ملکیت میں ہے، اور جو چیز اللہ کی ملکیت سے آپ استعمال کریں گے اس کو کسی نہ کسی اصول اور قاعدے سے استعمال کریں گے. پھر وہ اصول اور قاعدے جو بنتے ہیں، ظاہر ہے وہ اصول اور قاعدے جو ہیں وہ علاقائی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں اور عالمی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصول اور قاعدے کسی وقت ایک طرح سے ہوں اور پھر اصول اور قاعدوں میں کوئی تبدیلی آ جائے اور پھر اس اصول اور قاعدوں میں بدلاؤ آ جائے. مثال کے طور پر جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ معاشی نظام زمانہ قدیم میں جب کیا جاتا تھا تو اس کی بنیاد بارٹر ٹریڈ پہ ہوتی تھی، یعنی اجناس کی عدل بدل سے وہ سارا نظام چلتا تھا. پھر وقت بدلا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام میں یہ ہوا کہ اس کی قیمت ہونے لگی. اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی قیمت ایک جنس کی قیمت جو ہے وہ روپوں میں، پیسوں میں، کسی اور کرنسی میں ہونے لگی، اور پھر اس حوالے سے چیزوں کو اور طرح سے دیکھا جانے لگا. بہرحال بارٹر ابھی بھی چلتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر یہی ہے کہ جو جائز شرعی طریقے ہیں وہ تمام چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. اب اس حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کے فرائض کیا ہیں اس حوالے سے، کہ وہ افراد کے کن چیزوں کی جو پابندیاں ہیں معاشی حوالے سے ان کا خیال رکھیں. وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ خدا پروردگار کا اپنا ایک نظام ہے، اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کی سمجھ میں ہو کہ جو تقسیم اس نے رکھی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو. کسی کو کسی حوالے سے زیادہ دینا، کسی کو کسی حوالے سے کم دینا، وہ بالکل اسی کی خاصیت ہے. اب یہ صحت ہے، یہ آواز ہے، یہ جسمانی طاقت ہے، یہ جب الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہر انسان کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہیں، تو اسی طرح رزق بھی ہے. تو جب رزق الگ ہوگا تو اس کے لیے ظاہر ہے ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہوگی، ایسی چیز کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ رزق میں بنیادی طور پر اس کی جد و جہد کے جو مواقع ہیں ان کی ایکوالٹی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو ملے ایک جیسا، وہ تو اللہ نے اس کو جان بوجھ کے ایک ایسا رکھا ہے کہ اسلام میں طریقوں سے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ان کے جو حصول کے طریقے ہیں اس کے اندر بہت حد تک ضروری ہے کہ سب کو ایکول اپرچونٹیز، ایکول طریقے سے اس پہ بات کی جائے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو بات کریں وہ بات ایکویلٹی سے زیادہ ایکوٹی پہ ہو. یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے جس پہ آپ آج کل، یہ تو بہت پرانی تقریر ہے لیکن یہ آج کل اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ ایکویلٹی اور ایکوٹی کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جن میں 3 لوگوں کو میچ دیکھنا ہے یا گراؤنڈ میں کچھ دیکھنا ہے، وہ تینوں ایک ہی لیول پہ کھڑے ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کی چونکہ قد کاٹ مختلف ہیں تو ان کو دیکھنے میں کسی کو آسانی ہے، کسی کو مشکل ہے، اور کسی کو بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایکوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ اگر کسی کو بالکل نہیں دکھ رہا تو اس کے لیے ایک ایسا سٹول کا بندوبست کیا جائے کہ وہ بھی اس قابل ہو جائے کہ وہ بھی دیکھ سکے اس بندے کے ساتھ جس کا قد زیادہ ہے، اور جو کچھ دیکھ سکتا ہے اس کے لیے چھوٹے سے سٹول کا بندوبست کیا جائے کہ وہ اتنا دیکھ سکے کہ اس کو بھی واضح نظر آ جائے جیسے کہ باقی دونوں کو نظر آ رہا ہے. سو یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسی حوالے سے اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو معاشی نظام ہے یہ ایک کمپیٹیٹو بھی ہو، لیکن اس کی کمپیٹیٹونیس جو ہے یہ روتھلیس نہ ہو. ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی اخلاقی قاعدوں کے تحت ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ بغیر کسی قاعدے کے ہوں. اسی بنیاد پر اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ہوگا تو معاشرے میں ایسا ہوگا کہ جو معیشت ہے اس کے اندر جن لوگوں کے پاس زیادہ ہے وہ ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں ان کو ایک خاص جو پرسنٹیج ہے وہ دیں گے. اسی حوالے سے یہ پیسوں پہ بھی ہے، یہ مال مویشیوں پہ بھی ہے، یہ سونے چاندی پہ بھی ہے، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے اسی حوالے سے ہیں تاکہ اس حوالے سے بیلنس آؤٹ کیا جائے. اس کے علاوہ بھی باتوں کو آگے بڑھانے کا وہ ہے کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ جو انڈیویجول ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ ہر چیز کا مالک خود بن جائے اور سارا کچھ اس کے پاس یا اس کا ارتکاز جو ہے وہ اسی کے لوگوں کے درمیان ہو. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی چونکہ یہ وصف ہے کہ وہ لوگوں کو دیتا ہے تو انسان کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کا ذریعہ بنے کہ اس سے لوگوں کو پہنچے. اب وہ لوگوں کو خیر پہنچنا ہے، وہ لوگوں کو پیسہ پہنچنا ہے، وہ معاشی طور پر کچھ اور پہنچنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں. سو اب آپ کو اس حوالے سے کوئی کسب اختیار کرنا ہے، کوئی ایسی چیز کرنی ہے جس سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تاہم وہی جو بات کی تھی کہ حلال ہو، یا دوسری طرف اگر آپ پیسے کمانے کو اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر تو حلال سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ایک ایسی چیز
کا باعث بن رہے ہیں جس سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز آپ بنا رہے ہیں جس میں کوئی نشاور چیزیں ہیں, ایسی چیز بنا رہے ہیں یا ایسی چیز کے میں آپ حصہ دار ہو رہے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار کا خطرہ ہے, تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں, اور ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے, اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جن کو بالکل قطعاً حرام قرار دیا جاتا ہے. وہ ایک طویل فہرست ہے, اس پہ اس وقت بات ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کسی کے پیسے کمانے پہ, کسی کے پیسے کما کے کروڑ پتی ارب پتی بننے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, اگر وہ سب کچھ حلال اور صحیح طریقے سے کیا جائے. اور اسی طریقے سے وہ یہ ذمہ داری ضرور لگاتا ہے کہ جو ایسے طریقے سے اس لیول پہ پہنچ جائے, اس کا جو ذمہ ہے وہ اس کے قریبی رشتہ دار, اس کے ہمسائے اور ایسے لوگ جو معاشرے میں جن کے پاس نہیں ہے یا ہیو ناٹس ہیں, وہ ان کے لیے وسیلہ بنے اور وہ چیزوں کو معاشرے میں آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. سو میرے نزدیک اس کی سمری کچھ اسی طرح سے تھی. اگر آپ چاہیں گے اس حوالے سے کچھ بات ہو تو پھر کچھ ہم بات کر لیں گے, ورنہ پھر آگے بڑھیں گے. عرفان صاحب, یہ چند منٹ باقی ہے, اگر اس پہ آپ اسلام کا روحانی نظام بھی ڈسکرائب کریں تو پھر اس کے بعد اگر کچھ وقت بچ گیا تو ڈسکشن کریں گے, کیونکہ وقت اب کم ہو رہا ہے. جی سر, میں کر لیتا ہوں. سو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ اخلاقی نظام کے حوالے سے بھی چونکہ بات رکھتے وقت کمپیریزن کی بات کی گئی تھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی نظام تو وہ تو بہرحال ایک اخلاقی نظام ہے, اسی طرح روحانی نظام بھی کہتے ہیں تو وہ ایک نظام تو موجود ہے, لیکن جب ہم اس کے ساتھ یہ سابقہ لگا دیتے ہیں کہ اسلام کا اخلاقی نظام یا اسلام کا روحانی نظام, تو بنیادی طور پر اس سے وجہ یہ آتی ہے کہ شاید اس کو الگ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسروں سے مختلف سمجھا جائے گا. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانیت کے الفاظ بہت سارے مختلف ادیان میں بھی استعمال ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو اس کی ٹرانسلیشنز ہیں وہ کافی لفظی ہو کر رہ گئی ہیں. یعنی روحانیت سے مراد یہی ہے کہ جو ایسا نظام ہو جس میں روح کے جانے پہچانے طریقوں سے کوئی بات کی جائے, کوئی ایسی بات کی جائے جس میں کوئی ایسا تخیل ہو جس میں روح اور جسم جو ہے وہ ان کو اکٹھا نہ سمجھا جائے, اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل الگ الگ ہے, ان کی اکٹھے موجودگی ممکن نہیں ہے اور یہ الگ الگ چیزوں سے چلتے ہیں. سو اگر جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو بنیادی طور پر تو یہ ڈفرینسیشن ہو گئی, اور جب یہ ڈفرینسیشن ہوگی تو پتہ یہ لگے گا کہ جو اس طرف جا سکتا ہے, مثال کے طور پر جیسے ہم نے معاشی نظام کی بات کی تھی جس کے اندر ہم نے کہا کہ اسلام کوئی اس پہ قدغن نہیں لگاتا کہ کوئی ارب پتی کروڑ پتی بن جائے, تو اگر ہم اس کو الگ الگ چلائیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ شاید جو ایسا کرے گا, جو روحانیت پہ راہ پہ چلنا چاہے گا, اس کے لیے پیسے کمانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو ہم نے جب ان کو خود ہی الگ کر دیا تو پھر ایک گروپ چلا جائے گا صرف مادہ پرستی کی طرف, اور ایک گروپ ایسی طرف چلا جائے گا جو روحانیت سے پھر رہبانیت کی طرف چلا جائے گا. سو اسلام یہ سمجھتا ہے کہ ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو یہ تمام چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اس تضاد کو جس کو آپ نے بنا لیا ہے اس کو الگ سے سمجھنے کے بجائے ان کو اکٹھے سمجھنا ضروری ہے. سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ روح کو خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں, اور ان کو ادا کرنے کے لیے روح اٹ سیلف نہیں کر سکتی, بلکہ اس کو کوئی چیز چاہیے, دیٹ از دا باڈی, وہ جسم ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے, اور وہ جسم جو ہے وہ روح کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باڈی جو ہے اس میں روح قید ہے یا روح جو ہے وہ جسم کو اپنے تابع رکھتا ہے, بلکہ یہ جو اللہ کا ایک نظام ہے اس میں روح کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے, اس کے ایکسپریشن جو ہے وہ باڈی کے ذریعے یا جسم کے ذریعے ہوگی, تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہر جگہ کی جو ہیں وہ اکٹھے لے کے چلتی ہیں. پھر وہی کانسیپٹ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ چونکہ اسلام راہبانہ تصور کو بالکل کسی کونے خدرے میں جا کے کسی کلیسا اس میں جا کے رہنے کو پسند نہیں کرتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو روحانی ترقی بھی ہے وہ اس کا راستہ ادھر سے نہیں آتا, بلکہ اس کا راستہ دنیا کے اندر سے, اور دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے, اور جو کام آپ کو دیا گیا ہے یا جس منصب پہ آپ فائز ہیں یا جو آپ نے اپنے لیے راستہ چنا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے میں ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم سب ہیں, ہمارا کام جو ہے اگر اس حوالے سے قریب ہونا ہے اللہ کے, تو ہمیں اپنے کام کو بہتر بنانا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے کہ میں ایز اے ڈاکٹر کیسا پرفارم کر رہا ہوں, کیا میری
बात से, मेरी गुफ्तगू से मेरे मरीज को कोई तसल्ली मिलती है? मैं दवाई तो लिख देता हूँ, हम सब लिखते हैं, लेकिन क्या मेरी बात भी इस काबिल है कि उससे मेरी एहसास जिम्मेदारी, मेरी फर्ज से कुर्बत, और मुझे ये पता हो कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे आखिर में अगर ये मरीज को बेहतरी होगी तो मेरा मालिक इससे मुझसे खुश होगा और मैं उससे ज्यादा करीब हूँगा। ये बहुत अहम है कि हमें ये समझ आए, और जब ये बातें हमें समझ आ जाती हैं तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझ आ जाती है कि जो सफर है मौलाना साहब के मुताबिक उसका उसके स्टेप्स हैं, यानी उसका स्टेप्स जो है वो पहला स्टेप ही ये है कि अल्लाह, ये जो इंसान का दिमाग है, इंसान का दिल है, उसके अंदर वही तौहीद का कॉन्सेप्ट आ जाए कि अल्लाह ही उसका मालिक है, अल्लाह ही उसका माबूद है। और जितना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट होगा, जितना ज्यादा इस पे ईमान कायम होगा, वो उसको आगे लेके चलेगा। जब ये कायम हो गया तो उसके बाद ये है कि जब ये पता है कि वो है जो सबसे बड़ा है, जिसके मुताबिक हमने काम करना है, तो फिर ये देखना है कि हम उसके मुताबिक काम कितना कर सकते हैं, यानी उसकी कितनी अताअत कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी चीज हम कर सकते हैं जो वो हमें ना कहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हमने अमलन अपनी कैरेक्टर से, अपनी एक्टिविटी से ये बताना है कि हमने जिसको पहले मान लिया है, हम उसकी पाबंदी करने में, उसकी अताअत करने में पूरी तरह से कायम है। अब इसकी अताअत का जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो वही है जिसको चीज कुरान में इस्लाम कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर उसकी बात जो है वो इस्लाम पे आ जाती है कि अल्लाह को मानना पूरे तरीके से, उसकी अताअत। फिर इसके बाद जो स्टेप है वो स्टेप जाहिर है, जितना जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ते जाते हैं, चीजें आम आम सतह से जरा बुलंदी की सतह पे जाती हैं। तो फिर इसके बाद जो स्टेप है वो तकवा का है, यानी ये सब करना तो है लेकिन उसमें डर का ऐसा एलिमेंट शामिल हो कि आपको ये मालूम हो कि ये डर जो है ये इस लेवल पे है कि ये जो पाबंदियां हैं ये किस तरीके से होंगी कि वो एहसन से एहसन हो जाए। और फिर जब इसी से एहसन बनाएंगे तो सबसे आखिरी मंजिल जो है वो एहसान की है, और वो है कि बंदे की मर्जी भी वही हो जो अल्लाह की हो। जो अल्लाह को पसंद है वो बंदे को भी पसंद आ जाए, जो अल्लाह चाहता है बंदा भी वही करना शुरू कर दे, और ये समझे कि मैं ही ये करना चाहता हूँ क्योंकि अल्लाह ये चाहता है। सो अब इसके बाद तो यही बताया गया है कि जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो उसको करने के लिए कोई निज़ाम भी दिया गया है, कोई तरबियत का उसूल भी दिया गया है। तो उस निज़ाम के जो रुकन है वो हम सबको मालूम है, वो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और हज है। और इन्हीं की बुनियाद पे सारी बातें की जाती हैं, जिनकी बुनियाद पे आप सारी की सारी ट्रेनिंग, सारी की सारी रूहानी तरबियत और इसी की जो रास्ते हैं उसका तयन करते हैं। सो मेरे नज़दीक तो इस हवाले से मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा समराइज़ कर दूँ टाइम की किल्लत की वजह से। बहरहाल कोई साथी इसमें मजीद आगाह करना चाहें, हमारी रहनुमाई करना चाहें तो बेशक इस बात करें। जी डॉक्टर इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस्लामी निज़ाम हयात पे मौलाना मौदूदी की पांचों तकारीर पे बहुत बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू रखी और बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। आखिर में अगर किसी भाई की तरफ से कोई बात मजीद आनी हो तो बता दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम बस ये सलाम। आतिफ तमाम हफीज भाई। तकारीर, पहली बात तो डॉक्टर इरफान साहब से मेरा गालिबन मुलाकात भी नहीं है, शायद तारुफ भी पहले नहीं होगा, ये हुआ होगा तो मेरे जहन में नहीं है, मेरी कोताही है। लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने ये खुलासा है, इसका खुलासे का खुलासा खुद बकौल उनके पेश किया है, वो बड़ा काबिल कदर और बहुत ही माशाल्लाह मुतासिर कुन है। ज़ाहिर है कि ये चैप्टर जो है वो एक तवील डिस्कशन के मुतकाजी हैं, और इनको मुख्तसर करना और एक घंटे में ख़त्म करना डिस्कशन के साथ दरिया को कूजें बंद करने के मुतरादिफ है। मैंने पहले भी दरख्वास्त आपसे करता रहा था कि इनको ये चैप्टर अपने अंदर एक पूरी दुनिया रखते हैं, एक बहुत तवील डिस्कशन है, इनको हम अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो शायद उतना लुत्फ इसमें हम ना ले सकें। इसमें से हर तकरीर जो है वो एक तवील बहस की जो है वो मुतकाजी है, मैं समझता हूँ। लेकिन बस इस पे मैं यही करूँगा कि जो कुछ समझ में आया वो इस पूरे तकारीर के मजमूए को एक आयत जो है वो करती है, किफ़ायत करती है, और वो है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मेरा जी नमाज और बिल्कुल। मेरा
جینا اور میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ اس پورے اس کا اگر ہم ایک آیت میں خلاصہ اس کا کریں تو یہی ہے. بہرحال جزاک اللہ، بہت عمدہ عرفان بھائی، آپ نے جس طریقے سے پیش کیا یہ بہت ہی متاثر کن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. غالباً چیزیں بالکل واضح ہو گئی. عرفان، ہم آپ کے مشکور ہیں. وقت بھی پورا ہوا، اور آج اس کتاب اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات پہ یہ آخری گروپ زوم ڈسکشن ہو گئی. تو پھر اختتام کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کا اس دعا کے ساتھ: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله.